تو ہمارا ان کے ساتھ رویہ اور ان کے ساتھ محبت اور مودت کا رشتہ کچھ اس طرح ہوتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ مطلب پوچھا گیا کہ اس احسان کا مطلب کیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے حصے کا بھی اپنے والدین کو دے۔ مراد کیا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انہوں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھایا۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ میں احسان کی وجہ سے اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ پوچھا اس نے کہاں احسان ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ جس روٹی کے ساتھ میں اور میری ماں شریک ہوں اور جس لقمے کو میں توڑنا چاہ رہا ہوں اس لقمے پہ میری ماں کی نظر ہو، اور کہیں ماں کے حصے کا، ماں کی ارادے والا، ماں کی نیت والا لقمہ میں توڑ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان والا رشتہ نہ ختم کر رہے۔ تو شریعت اسلامیہ نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں پہ بھی یہ کہا ہے کہ میری عبادت کرو، اگلے مقام پہ یہ کہا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ تو اسلام نے ماں باپ کا بڑا مقام بیان کرنا ہے، اور ان کی زندگی کے ادوار جو بھی ہیں، ہمیں کبھی کبھی بھاری لگتا ہے کہ بڑھیا ماں ہے، اب یہ بوجھ بنی بیٹھی ہے، لیکن اس کی زندگی جیسے جیسے ڈھلتی جاتی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے سایہ رحمت بنتی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے اوپر مشقت ماں باپ کی بڑھتی ہے، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا بوجھ ہم پہ بڑھ رہا ہے اور یہ ہمارے لیے اور ثقیل ہو رہے ہیں، بھاری ہو رہے ہیں، خدمت ممکن نہیں رہی ہے۔ لیکن ماں باپ کا جس طرح قدر بڑھتا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ بھی تیرے گھر میں اور وسیع ہوتا جاتا ہے، اور تیرے لیے وہ نجات اور تیرے لیے بخشش کا وہ ذریعہ بنتا جاتا ہے۔ ایک شخص نے حضرت عمر سے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کو 40 حج اپنے کندھوں پہ بٹھا کے کروائی، تو کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا تو نے اس کی پہلی رات کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارے لیے باعث رحمت بنتے جاتے ہیں۔ ادھر ماں ہے، باپ ہے، جیسے جیسے بزرگی کی طرف جاتے ہیں ان کی خدمت پہ اجر اس قدر بڑھتا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے دیکھے فتح مکہ والے دن حضور سے خوش اور کوئی نہیں تھا۔ جس کعبے سے حضور کو نکالا گیا، دین اور اسلام کے مرکز سے دور کیا گیا، آج سرکار نے کعبہ کو فتح کر دیا، مکہ فتح ہو گیا، اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو نماز پڑھانے سے چند گھڑیاں قبل جیسے تکبیر پڑھی جاتی ہے اور آپ کھڑے ہو گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری کیے۔ حضور کے غلاموں نے آگے بڑھ کر کیا، یا رسول اللہ ہم سے کوئی خدمت میں کمی رہ گئی، ہم نے کوئی آپ کے ساتھ وفا نہ کی۔ حضور آج کیوں؟ آج تو خوشی کا موقع ہے، آپ کے آنسو بہتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا آج مجھے میری ماں یاد آ گئی، آج مجھے میری انسان پہ خوشی کے لمحات آئے تب بھی یا غمی کے لمحات آئے تب بھی ہر وقت یہ ہستی ایسی ہے جیسے آپ بندہ کبھی بڑا غمگین ہو جائے تو پھر اللہ کی یاد آتی ہے کہ کاش میں نے رب کو یاد کیا ہوتا، اپنے رب کے ساتھ لو لگائی ہوتی، تو انسان کا ایک جذبہ ہے، تعلق بڑھتا ہے۔ اسی طرح جیسے غم کی کیفیت بڑھتی ہے، جسی طرح خوشی کی کیفیت بڑھتی ہے، اس وقت ماں اور باپ کی بھی یاد آتی ہے کہ میرا ماں ہوتے، میرے باپ ہوتے تو وہ مجھے کس طرح میرے اوپر سایہ رحمت، زندگی میں ان کے ساتھ تعلق کس طرح کا اپنانے کی ہدایت کی۔ سرکار ہی فرماتے ہیں عشاء کی نماز ہو اور عشاء کی نماز پر میرے لبوں پہ سورہ فاتحہ ہو اور میری ماں مجھے آواز دے تو میں نماز چھوڑ کر پہلے ماں کی آواز جا کے سنوں، اس کا کام بجا لاؤں، پھر اللہ کی نماز آ کے ادا کروں۔ کہ ماں باپ کا کتنا مقام ہے۔ ایک نماز عام نماز ہے اور ایک اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی نماز ہے۔ اس نماز کا عالم کیا ہوگا؟ اس نماز کے لیے حضور فرماتے ہیں میں اسے روک دوں، پہلے ماں کی جا کے خدمت کروں۔ یہ زندہ کی بارگاہ میں ان کے ساتھ زندگی میں یہ تعلق
بنانے کی ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھیں۔ پھر مرنے کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ہدایت کی گئی کہ ہم ان کے لیے دعا کریں۔ اور دیکھیں اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں اور 5 نمازوں میں اللہ نے اپنی فلاح جہاں پہ رکھی ہے وہاں پہ حضور پر درود بھی رکھا ہے، اور جہاں پہ درود رکھا ہے وہاں پہ ماں باپ کے لیے دعا کا سلسلہ بھی رکھا ہے، وبالوالدین وہاں پہ رب اجعلنی اگر ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ماں بھی ہے، بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ساتھی بھی ہے، پوری سوسائٹی اس کے اندر ہے کہ بندے کو یہ طریق سکھایا گیا ہے زندگی میں ان کے ساتھ اس طرح کا وتیرہ اختیار کر، اور مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بیٹی کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے محلے دار کے لیے کیا کیا تھا؟ دعا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ دعا میں پھر انسان کو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ ہاتھوں سے پاک ہے، اس کی ذات ہر قسم کے آزاد جو ہمارے دل میں آتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے اپنی محبت کا احساس دلوایا ہے، میں نے تجھے بنایا ہے تو میری طرف سے تیرا دھیان رکھ دیا ہے۔ لیکن دنیا کتنی تیز ہو گئی ہے اور دنیا کی دولت نے کتنا انسان کو گھیرا ہے اور کس طرح مصروف کیا ہے کہ ہم اپنی اصل راہ سے، اپنی حقیقت سے، اپنی آخرت کی منزل کو بھول گئے۔ روز دفنا کے آتے ہیں کہ نہیں آتے، لیکن ہمیں وہ قبر یاد ہے؟ بڑی مشکل ہے کہ ہمیں وہ قبر یاد ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ کو دفنا کیا ہے، اور جب قبرستان پہ جائیں کچھ قبریں تو اس طرح زمین میں درس گئی ہیں ان کے نام و نشان پہ مٹ گئی ہیں۔ تو ہم دولت کی دوڑ میں تو بڑی تیزی سے چل رہے ہیں، لیکن جس دوڑ کے لیے دوڑنا تھا اپنے رب کی یاد میں، اپنے رب کی محبت میں، اپنے رب کی حفظ میں نے، جس نے تجھے بنایا۔ سوچ کبھی تیرا یا میرا ہاتھ نہ ہوتا تو ہم کیا ہوتے، آنکھیں نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے، کان نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے، ٹانگیں چلنے کے لیے نہ ہوتے تو ہم کیا کرتے، لیکن اس نے تجھے بنانے میں کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے، تجھے سب سے عزیز بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہمیں لگتا ہے فلاں منظر بڑا پیارا ہے دنیا کا، فلاں بڑا پیارا ہے، فلاں بڑا پیارا ہے، لیکن اللہ نے کہا نہ، ساری کائنات کا حسن میں نے سمیٹ کر اے بندے تیرے وجود کے اندر رکھا ہے۔ وہ سب سے زیادہ عظیم ہے، شیر بڑی طاقتور قوت والا ہے، لیکن اسے جھک کے منہ جھکا کے پانی میں منہ ڈال کے زمین میں منہ ڈال کے کھانا پڑتا ہے۔ ہاتھی بڑی بلا کا جانور ہے لیکن اسے جھکنا پڑتا ہے، باقی پرندی کا اسے علم نہیں ہے۔ انسان تجھے کتنا عظیم بنایا ہے، کل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بندہ کم ظرف ہو یا زیادہ ظرف ہو، اسے کھانے کے لیے زمین میں منہ جھکانا نہیں پڑتا ہے۔ لقمہ ہاتھ اٹھا کے اس کے حلق میں ڈالتے ہیں، گویا اس کے اندر ایک علامت یہ ہے، اس نے کہا میں تجھے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا، میں تجھے سامنے کسی کے ریز ہونے نہیں دوں گا۔ یاد رکھ کیوں؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے اور صرف تمہیں جھکنا ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھکانا ہے۔ تیرا سر جھکے تو صرف مجھے، کسی اور کو جھکے نہ۔ لیکن ہم نے سارے سر جھکانے کا معاملہ بڑا دور چلا گیا، ہمارے پاس وقت نہیں کہ ہم اللہ کو سر جھکا لیں۔ آج کا دن بڑا خاص ہے، رات شب معراج کی رات ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ نے نماز کی نعمت دی، جس میں ہمیں اللہ نے عادات سکھائی کہ جس کے ذریعہ سے ہم اللہ کی بارگاہ میں بڑا عظیم جھکتے ہیں۔ آج کے حوالہ سے ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے اپنے نبی کو نعمت نماز دی، حضور نے دین کر لی، اپنے رب کے حضور جو بھی رات و نیاز تھے دنیا کے، اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ چاہے ادا کیا نہ کیا یہ اہم مسئلہ نہیں، اس طرف اختلاف میں نہ جائے، لیکن سرکار جب لوٹنے لگے تو امت کے لیے ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز کا۔ اور اس نماز کو دیکھ کے دین 50 تقسیم کرتے کرتے 5 رہ گئی، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ حیا آتا ہے، اے محبوب تیرے امت کو 50 نہیں تھی، اب پڑھیں گے 5 ہی، ثواب کو 50 کہیں گے۔ جب بندہ کسی نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو اللہ وہ واپس لے لیتا ہے۔ یہ سابقہ امتوں میں ہے، انہوں نے کیا کیا؟ منو سلوا ملتا تھا، ناشکری کی، اللہ نے واپس لے لیا۔ بڑی ایسی نعمتیں تھی، اللہ نے واپس لے لیا۔ اب وہی مرنا ہمارے ساتھ بھی ہے، اللہ نے جو نبی رحمت کو دیا ہے واپس لے لیتا،
لیکن ہوا کیا ہے کہ ہم سے وہ نعمت چھین گئی. جس نے نماز کی نہ شکری کی اسے نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہیں. جس نے نہ شکری کی اسے مسجد آنے کی توفیق ہی نہیں. تو دوستو یہ شکر کا مقام ہے. اللہ نے ہمیں نعمت دی تھی اور اس نعمت پہ شکر کرنا تھا. بندہ کہتا میں نہیں پڑھتا، تو نہیں، اللہ تجھے پڑھنے نہیں دے. تو اس کی نہ شکری کر رہا ہے، وہ تجھے اپنی بارگاہ میں آنے نہیں دے رہا. اس لیے آج کا دن اس حوالہ سے خاص ہے کہ ہمیں اپنے رب سے عہد کرنا چاہیے. مالک جو تو نے اپنے محبوب کے ہاتھ ہمارے لیے نعمت بھیجی تھی، ہم نمازی بھی بنیں گے، ہم قرآن کے قاری بھی بنیں گے، ہم دین اسلام پر اپنی زندگی گزاریں گے بھی. جو غلطیاں ہو گئی ہیں مالک تو بخشنے والا ہے، وہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.